اگر ابھی تک آپ نے دا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم دوستو، آپ سبھی کا ہمارے رمضان اسپیشل میں استقبال۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ سفر پر نکلے۔ سفر کافی لمبا تھا اور کھانے کا سامان کافی مختصر۔ دوران سفر جب کھانے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو گئے۔ اب قریب میں ایک آبادی ہے، تم جاؤ اور جا کر 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے آیا۔ راستے میں سوچنے لگا، حضرت نے تو صرف 1 ہی درہم دیا تھا اور میرے 2 درہم تھے، جبکہ روٹیاں 3 آئی ہیں، اور ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا جائیں گے اور مجھے آدھی روٹیاں ملے گی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 1 روٹی راستے میں ہی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اسے پوچھا کہ 3 درہم میں کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ اس نے کہا، حضرت 2 روٹیاں آئی تھیں، ایک آپ نے کھا لی اور ایک میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا کیسے پار کریں گے جبکہ یہاں نہ کوئی پل ہے اور نہ کوئی کشتی نظر آتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے آبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر دریا میں قدم رکھا۔ شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جان آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے شاگرد سے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا، حضرت روٹیاں تو بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام آگے چلے تو آگے راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنوں کا جھنڈ جا رہا ہے۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت بنا کر خود بھی کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑی بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں کے ساتھ جا ملا۔ شاگرد نے یہ معجزہ دیکھا تو خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، ہاں، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں تو بس 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ نے فرمایا، ایک اینٹ میری ہے، ایک اینٹ تمہاری، اور ایک اینٹ اس شخص کی جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو وہیں چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد ان اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور کہنے لگے، اینٹیں بھی 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا حصہ برابری کا ہو گیا۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ، کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص کھانا لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور یہ تینوں اینٹ میری ہو جائے گی۔ ادھر اس کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس کا قتل کر دیتے ہیں تو ہم دونوں کے حصے میں 1.5 اینٹیں آئیں گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود کھانا لے کر آیا تو ان دونوں نے اپنے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے وہ زہر آلود کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ واپسی میں عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اینٹیں ویسی کے ویسی پڑی ہے اور ان کے پاس 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کس طرح سے اس لالچی شاگرد نے اللہ کی قدرت اور نبی کے معجزے کو دیکھ کر بھی سچ نہ بولا اور دنیا کی ذرا سی لالچ میں آ کر سچ اگل دیا، اور آخر میں اس کا انجام ہم سب کے لیے عبرت کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کا خوف پیدا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔